تاریخ بعض اوقات بہت سنگین اور شفاف ہوتی ہے، اگرچہ اسے جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ماضی کے لوگوں کی غلطیوں سے سیکھ سکیں۔ تاریخ سے ایسے بہت سے واقعات ہیں جو آج کل کے بچے نہیں جانتے اور نہ ہی یہ باتیں انہیں اسکولز میں بتائی جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اینی فرینک کی ڈائری من گھڑت تھی؟ اینی فرینک ایک یہودی لڑکی تھی جس نے اپنی ڈائری میں ہٹلر کے نازی پارٹی کے یہودیوں پر ستم لکھے تھے۔ اس کی موت کے بعد اس کی یہ ڈائری بہت مشہور ہوئی۔ یا کرسٹوفر کولمبس کون تھا؟ یقین کریں لوگوں کو اس کی اصلیت صرف اپنی بے عزتی کے ڈر سے نہیں بتائی جاتی، مگر بہرحال تاریخ چھپی نہیں رہتی۔ آج آپ تاریخ کے ایسے ہی واقعات کے بارے میں جانیں گے جو اسکول میں بالکل بھی نہیں بتائے گئے۔ کرسٹوفر کولمبس امریکہ براعظم دریافت کرنے والا پہلا یورپین نہیں تھا، نہ ہی اس نے اس دور کے امریکہ یعنی US میں قدم رکھا تھا۔ وہ صرف بہاماس، ہائٹی اور ڈومینین ریپبلک کے چھوٹے چھوٹے جزیروں تک گیا تھا، اور اسی کی وجہ سے امریکہ میں کم عمر کے لوگ غلام بنائے گئے اور ان پر تشدد بھی کیا گیا۔ مگر یہ وہ باتیں نہیں ہیں جن سے کولمبس کو یاد رکھا گیا، اور اسے تاریخ میں قاتل کے ٹائٹل سے یاد رکھنا بھی پسند نہیں ہونا تھا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ امریکہ پہنچنے کے بعد کولمبس نے بہت سے مقامی امریکیوں کو غلام بنا لیا اور ان سے کھدائی کا کام کروانے لگا۔ اس سب ایونٹ کی تفصیل اور کولمبس کا اصل چہرہ ہم نے ایک ویڈیو میں بتایا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس بارے میں بہت سی کتابیں اور ثبوت موجود ہیں۔ اس نے بہت سے غلاموں کو جنگی کتوں کے آگے ڈالا۔ غلام لڑکیاں جن کی عمر 9 سال سے بھی کم تھی اپنے سپاہیوں کے حوالے کر دیں۔ اس طرح صرف ہائٹی کے جزیرے پر 2 لاکھ نیٹو امریکنز قتل ہوئے۔ اگر یورپ کے لوگ یہ جانتے ہوتے تو 12 اکتوبر کا دن کوئی بھی نہ مناتا۔ فینٹا کس طرح ایجاد ہوئی؟ دراصل 1939 سے 1945 تک ہٹلر اور اس کی پارٹی نے یہودیوں کے خلاف سخت کام کیے، انہیں قتل کیا۔ اس سب کو ہولوکاسٹ کہتے ہیں۔ اس دور میں ملک میں کوکا کولا نام کی ایک سافٹ ڈرنک ملتی تھی جو یہودیوں کی تھی۔ کوکا کولا میں اب بھی زیادہ شیئرز یہودیوں کے ہی ہیں۔ ہٹلر کے دور میں جہاں یہودی بین تھے وہاں ان سے جڑی ہر چیز بھی بین تھی، اس لیے ملک میں کوکا کولا نہیں ملتی تھی۔ مگر لوگوں کی سوڈا ڈرنکس کی ضروریات کو بھی تو پورا کرنا تھا۔ اس کام کے لیے سارے انگریڈینٹس کو ملا کر جرمنز نے فینٹا ایجاد۔ یہ کہانی مختلف جگہوں پر مختلف طرح سے سنائی جاتی ہے، مگر یہ بات 100% سچ ہے کہ فانٹا ورلڈ وار 2 میں ایجاد ہوئی۔ وکٹورین ڈیتھ پورٹریٹس۔ اگر آپ کے بہت ہی پیارے دادا جان انتقال کر جائیں تو آپ ان کا غم کیسے کریں گے؟ ان کی یاد میں شاعری کریں گے، ان کے پسندیدہ پارک میں واک کے لیے جائیں گے، ان کی فیورٹ مووی دیکھیں گے، یا ان کی فیورٹ کتابیں پڑھیں گے، یا پھر ان کی ایک تصویر لیں گے؟ ریئلی؟ اپنے مرے ہوئے گرینڈ پا کی تصویر لے کر اسے سوشل میڈیا سے پھیلائیں گے؟ نہیں، یہ کتنا فضول خیال ہے۔ لیکن آج سے قریباً 200 سال پہلے یورپ میں وکٹورین حکومت تھی۔ وہاں کے بادشاہ اور ملکائیں اپنے مردہ لوگوں کی تصویریں لیا کرتے تھے اور ان کی پینٹنگز بنوایا کرتے تھے تاکہ تمام لوگ ان کی موت کا غم کر سکیں۔ ہے نا عجیب بات؟ مگر یہ چیز تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور ایسی بہت سی مردہ لوگوں کی تصویریں تاریخ میں محفوظ ہیں۔ آخر میں بات کرتے ہیں اینی فرینک کی ڈائری کے بارے میں۔ وہ اینی فرینک نے نہیں بلکہ بہت سے لوگوں نے مل کر لکھی، اور یہ ایڈٹ کی گئی تھی۔ اس میں بہت سی چینجنگز کی گئی ہیں۔ اس ڈائری میں اینی فرینک کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت پریشان کن باتیں لکھی گئیں۔ اس ڈائری میں اس نے لکھا کہ یہودیوں کے لیے ہٹلر کے دور میں زندگی کس طرح کی تھی۔ اینی فرینک کی اس ڈائری کے بارے میں بہت سی انٹرسٹنگ کہانیاں موجود ہیں۔ ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ جب یہ ڈائری کتابی شکل میں پبلش ہوئی تو اس میں اینی کی زندگی کی بہت سی پرسنل باتیں غائب تھیں۔ سوال یہ ہے کہ اس ڈائری کو ایڈٹ کس نے کیا؟ اس ڈائری کو اینی خاندان کے زندہ بچ جانے والے لوگوں نے ہی ایڈٹ کر کے شائع کرایا۔ ایسا ہی کہا جاتا ہے۔ اینی کے باپ اوٹو فرینک کو یہ ڈائری دے دی گئی جب وہ قید سے رہا ہوا۔ اس نے ڈائری پڑھی اور محسوس کیا کہ اس کی بیٹی کی آواز دنیا تک بھی پہنچنی چاہیے۔ اس نے ڈائری میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کی۔ اس نے وہ تمام باتیں نکال دیں جس میں اینی نے اپنے متعلق لکھا تھا۔ جو باتیں اینی نے اپنے والد کے بارے میں لکھی تھیں وہ بھی ریموو کر دی گئیں۔ لیکن اس کتاب کے شائع ہونے کے کچھ عرصہ بعد اینی فرینک کی ڈائری اپنی اصلی حالت میں بھی شائع ہو گئی، اور جب لوگوں نے اسے پڑھا تو انہیں معلوم ہوا کہ اس میں کوئی بھی پریشان کن بات نہیں، یہ تو ایک عام سی لڑکی کی روزمرہ کی داستان ہے۔ اس طرح لوگوں نے اینی فرینک کا اصل چہرہ دیکھ لیا۔ اس نے ڈائری میں اپنے خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں لکھا تھا جو جرمن نازی کے ظلم کی وجہ سے متاثر بھی ہوئے۔